ایک سوال ہے محمود الرحمان کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ان کا سوال یہ ہے کہ آئی ہیو ریسنٹلی ہرڈ آف اے بک پاور آف سب کانشیس مائنڈ بائی جوسف مرفی. The moral of the book revolves around a conclusion that whatever be your desired thought, if you use the subconscious brain, it would be fulfilled. Does this not strike the fact that whatever is written in destiny will only be fulfilled? دیکھیے، ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان تو پروفیٹک ٹیچنگ پر ہے. دنیا میں بہت ساری تحقیقات اور بہت سارے لوگوں کے تھاٹس چھپتے رہتے ہیں. دا پاور آف سب کانشیس مائنڈ ڈاکٹر جوسف مرفی کی ون آف دا بیوٹیفل بکس ہیں. ون آف دا بیوٹیفل بکس. اس کی بہت ساری چیزیں بہت ہی اچھی ہیں اور یہ چیز یقیناً اس سے ٹکراتی ہے، لیکن ایک لمیٹڈ سینس میں. اگر اس کو آپ ایک لمیٹڈ سینس میں رکھیں تو یہ بات آپ کو درست معلوم ہوگی. اگر اس کو آپ انلمیٹڈ کر دیں، انلمیٹڈ، تو یہ بات پھر آپ کی ڈیسٹینی سے ٹکراتی ہوئی معلوم ہوگی. لیکن اگر آپ اس کو لمیٹڈ سینس میں رکھیں، آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ فائنلی دا کنٹرولر آف دا یونیورس از گاڈ آل مائٹی اینڈ ہی ڈیسٹینڈ ایوری تھنگ. اگر ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے دوسری طرف آپ اس حدیث کو بھی سامنے رکھیے کہ دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. وہ بات کہ دعا تقدیر کو بھی بدلنے کی طاقت رکھتی ہے. تو یہ دعا کیا ہے؟ دعا دراصل کانشیس مائنڈ میں سوچا ہوا ایک تھاٹ ہے جو آپ کے سب کانشیس مائنڈ میں امبیڈڈ ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ سب کانشیس مائنڈ کا حصہ بنتا ہے تو آپ کی پرسنالٹی میں وہ جھلکنے لگتا ہے. آپ اس کے لیے کوششیں کریں گے، آپ اس کے لیے ایفرٹ اور اسٹرگل لگائیں گے. تو ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس دنیا میں میجیکلی ہوگی. سم ٹائم کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آدمی کو یہ لگتا ہے کہ یہاں پہ ایک میجک ہو گیا، پراسرار ڈھنگ سے ہو گیا، لیکن یہ سب قانون فطرت کے تحت ہوتا ہے. تو جب ایک آدمی ایک پازیٹیو تھاٹ سوچتا ہے، ایک جائز دعا کرتا ہے، موجودہ زمانے کی زبان میں کہوں تو پازیٹیو دعا کرتا ہے، تو ظاہر ہے سب کانشیس مائنڈ میں وہ پازیٹیو دعا امبیڈڈ ہوتی ہے. سائیکولوجی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سب کانشیس مائنڈ وہی ریفلیکٹ کرتا ہے جو آپ نے اس کے اندر بویا ہے. اب آپ کی پرسنالٹی اسی انداز میں کام کرنے لگتی ہے. تو اگر آپ نے اپنے اس بنائے ہوئے تھاٹ کے مطابق اسٹرگل کیا، ایفرٹ کیا، تو آپ اس دنیا میں اس چیز کو حاصل کر لیتے ہیں. اس دنیا میں اس کو حاصل کر لیتے ہیں. جہاں تک ڈیسٹینی کا معاملہ ہے، دیکھیے ڈیسٹینی اللہ کو تو معلوم ہے کہ ہماری ڈیسٹینی کیا ہے، لیکن اس میں بھی عجیب مصلحت ہے کہ اللہ نے ہمیں نہیں بتایا ہے کہ ہماری ڈیسٹینی کیا ہے، ہماری تقدیر کیا ہے، 10 سال بعد ہمارے ساتھ کیا ہوگا. what has been written regarding after 10 years. اللہ نے ہمیں یہ نہیں بتایا. یہ نہیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو بہرحال چاہیے کہ وہ اچھی دعائیں کرے اور ان دعاؤں کے رسپیکٹ میں وہ اسٹرگل اور ایفرٹ کرتا رہے. تو اگر اس سینس میں اس کتاب کی آپ بات کو لیں تو وہ کتاب آپ کے لیے ہیلپفل ہے. ڈاکٹر جوسف مرفی کی جو وہ بک ہے پاور آف سب کانشیس مائنڈ، اس کے اس حصے پر آپ زیادہ فوکس کیجئے جس حصے میں انہوں نے کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ کے ورک کو ایکسپلین کیا ہے. وہ کسی انسان کے لیے سمجھنا بہت اہم ہے. آدمی وہ نہ سمجھے تو اس دنیا میں اینیمل لائک زندگی وہ گزار کر چلا جاتا ہے. یہ بات ہمیں پیغمبروں نے بھی بتائی اپنے مخصوص انداز میں. سائنس کے ذریعہ ان چیزوں کی اور وضاحت ہوگی. جیسے پیغمبر اسلام کا یہ کہنا کہ سنو
سنو دلوں میں بھی زنگ لگتا ہے. تو دل سے یہاں مراد ہے, محدثین بتاتے ہیں کہ دل سے یہاں مراد ہے, بالخصوص ہمارے استاد مولانا وحید الدین خان صاحب نے دل کو مائنڈ, قلوب کو مائنڈ کے تحت سمجھا ہے اور سمجھایا ہے. یہ اس معاملے میں ان کا نمایاں نام ہے. تو دلوں کو, اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دل سے مراد مائنڈ ہے, تو دلوں کو زنگ لگتا ہے کا مطلب کیا ہے؟ مائنڈ کو زنگ لگتا ہے. اب اس کو آپ سب کانشیس مائنڈ سے اگر کنیکٹ کر دیں تو چیزیں بالکل واضح ہو جائیں گی. جب آپ کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ کے ورکس کو سمجھ لیں, فنکشنز کو سمجھ لیں, تو ان کی وہ کتاب اس اعتبار سے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے کہ کانشیس مائنڈ اور سب کانشیس مائنڈ کے فنکشن کو سمجھیں آپ.